لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جمعہ کی خیر و برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی انوارات و برکات اللہ پاک نے جو اس جمعہ میں رکھی ہیں، مجھے اور آپ کو مکمل طور پہ اللہ پاک عطا فرمائے۔ آج میرا عنوان ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عنوان کے تحت، موضوع کے تحت جمعہ کے خطابات ہوتے ہیں۔ دو جمعہ اس سے پہلے آپ کے سامنے فضائل رمضان پر اور مسائل رمضان پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ رمضان کی فضیلت پر، رمضان کی اہمیت پر اور روزوں کی فضیلت پر گزشتہ جمعہ رمضان کے مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد بھی ماشاءاللہ مسائل کا سلسلہ، درس حدیث اور مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تراویح کے بعد بھی تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج میرا خصوصی جو موضوع ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے ہے نہیں، لیکن عام طور پہ زکوٰۃ رمضان ہی میں نکالی جاتی ہے۔ زکوٰۃ تو جب سال پورا ہوتا ہے، سال کے 12 مہینے گھومتی رہتی ہے۔ جس آدمی کے مال پر سال جس مہینے میں پورا ہو رہا ہے اس مہینے میں زکوٰۃ دینا پڑے گا، لیکن لوگوں نے اپنی ترتیب اور سسٹم بنا لیا ہے یادداشت کے لیے کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس لیے موضوع بھی رمضان میں بہت ضروری ہے۔ یہ موضوع بھی رمضان میں بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا فریضہ ہے۔ 2 ہجری کے اندر معراج کے بعد نماز اور روزے کا تحفہ جب سرکار کو ملا، اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہوئی۔ زکوٰۃ یہ مال کو پاک کرنے کے لیے ہے، زکوٰۃ مال کو بڑھانے کے لیے ہے، زکوٰۃ مال میں کمی کرنے کے واسطے نہیں ہے، مال میں اضافہ کرنے کے لیے۔ بظاہر اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے مال میں کمی ہو گئی، حقیقت میں کمی نہیں ہے، بلکہ مال کی حفاظت اللہ کے ذمے آ گئی اور اس مال کے اندر برکت دینا اللہ کے ذمے ہو گیا۔ اور وہ مال کو بے جا جگہ پر خرچ ہونے والا تھا، زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ کوئی مالی اللہ کی طرف سے زبردستی ٹیکس نہیں ہے جیسے حکومتیں لگاتی ہیں۔ آج ساری دنیا کی نظر 2.5% نکالے جانے والی زکوٰۃ پر ہے۔ دنیا والے جو 50% اپنا ٹیکس نکال رہے ہیں کسی نہ کسی نام سے، جبری ٹیکس کے نام سے، آج دنیا کی نظر اس ٹیکس پر نہیں ہے۔ مسئلہ صرف زکوٰۃ پہ آ کے اٹکا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کے بے شمار فضائل ہیں۔ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، زکوٰۃ سے مال محفوظ ہوتا ہے، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ جس نے اپنی پابندی کے ساتھ زکوٰۃ دی، گویا اس نے اللہ کی بینک میں اپنے مال کو جمع کر دیا، جو فکس ڈپازٹ کی شکل میں اللہ کے پاس رہے گا۔ بندے کو جب ضرورت پڑے گی، جیسی ضرورت پڑے گی، اضافے کے ساتھ اللہ اس کو واپس کرے گا۔ وہ اللہ کی طرف سے ملنے والا اضافہ سود نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا انعام ہوگا۔ فضائل تو بے شمار ہے۔ چلو ایک آیت میں زکوٰۃ کی وعید بھی سن لو، جو میں نے ابھی جس آیت کے ذریعے سے میں نے اپنا خطاب شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں سورہ توبہ میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونے اور چاندی کے مال کو جمع کرتے ہیں، خزانہ کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، جس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، مراد جس کا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے. خزانہ جمع کرنے کی اجازت ہے، پیسہ جمع کرنے کی اجازت ہے، بغیر زکوٰۃ کے نہیں. اگر کوئی آدمی پیسہ زکوٰۃ دے کر اپنے پاس جمع کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. اگر خزانہ جمع کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو زکوٰۃ کا حکم ہی نہ ہوتا. زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا ہے، مالک نصاب پر، خزانہ جمع کرنے والے پر ہی تو زکوٰۃ ہے. یکنزون کا معنی آتا ہے وہ مال جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، جس مال کا حق ادا نہیں کیا گیا، اللہ کے راہ میں جس کو خرچ نہیں کیا گیا زکوٰۃ کی شکل میں. فبشرہم بعذاب علیم. اللہ اپنے حبیب سے کہتے ہیں ان زکوٰۃ نہ دینے والوں سے، خزانہ جمع کرنے والوں سے کہہ دیجئے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. دوزخ میں جو عذاب ملنے والا ہے، دردناک عذاب جو دیا جانے والا ہے، اس عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. اللہ کہتے ہیں اور کیسا عذاب؟ آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. تپائیں گے کس چیز کو؟ ان کے سونے اور چاندی کو، ان کے مال و دولت کو. جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں اللہ تعالیٰ تپا کر گرم کر دیں گے، ایک دم گرم کر دیں گے. پھر کیا کریں گے؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ. اس تپے ہوئے سونے اور چاندی کے ذریعے ان کے چہروں پر، پہلوؤں پر، ان کے پشتوں کو داغ دیا جائے گا. سننے کو تپایا جائے گا، چاندی کو تپایا جائے گا. جس طریقے سے لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں تپانے کے بعد اس کا چٹکا دینے سے انسان اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، اس سننے اور چاندی کو تپایا جائے گا. اس تپے ہوئے سننے اور چاندی کو اس کے چہرے پہ لگایا جائے گا، اس کے بازوؤں کو لگایا جائے گا، اس کے پیٹھ پر لگایا جائے گا، پشت پر لگایا جائے گا. اور کیا کہتے ہوئے لگایا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم. یہ وہ مال ہے جو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے، یہ وہ پیسہ ہے جس کو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، یہ وہ روپیہ اور سونا چاندی ہے جس کو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون. پھر اللہ کہیں گے جو جمع کرتے تھے اس کا بدلہ چکھو، اس کا عذاب چکھو، اس کا مزہ چکھو. مال جمع کرنے میں مزہ آتا تھا نا، مال جمع کرنے میں اچھا لگتا تھا نا. چکھو، فذوقوا، چکھو. جس مال کو تم جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھو. قرآن کی آیت سب کے دلوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے. جس سننے کو، جس نکلیس کو، جس چوڑیوں کو، جس بازیب کو، جس انگوٹھی کو، جس کان کی نت کو، جس ناک کی نت کو، کان کی بالیوں کو محفوظ کر کے عورتوں نے رکھا ہے. سننا جمع کر کے اب سننا پہن کے بن سور کے باہر جاتی ہے اور سننا جمع کر کے رکھا ہے. وہی نکلیس کر جہنم میں تپا کر عورت کے چہرے کو اور اس کے پہلوؤں کو اور اس کے پشت کو داغا جائے گا. 3 چیزوں کا تذکرہ قرآن کی آیت میں. کہاں کہاں داغا جائے گا؟ چہرہ، پہلو، پشت. مفسرین نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں 3 ہی چیزیں کیوں ہیں جہاں پہ داغا جائے گا. پورے بدن کو تو داغا جائے گا لیکن اللہ نے صرف قرآن میں 3 چیزوں کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ بتلائی، جب کوئی زکوٰۃ مانگنے کے لیے تمہارے دروازے پہ آتا ہے، جب کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے تمہارے دروازے پہ آتا ہے، جب کوئی فقیر یا مسکین تمہارے گھر تک آتا ہے، یا کوئی اگر مدرسے کے ادارے کا سفیر تمہارے گھر تک آتا ہے، سب سے پہلے تمہارے چہرے پہ جھلی آ جاتی ہے. سب سے پہلے تمہارے چہرے پہ جھلی آ جاتی ہے. جھلی جب چہرے پہ آتی ہے تو
اللہ پہلے چہرے کو داغیں گے۔ زکوٰۃ لینے کے لیے آیا تھا اور تیرے چہرے پہ جھلیاں آ گئی، چل پہلے تیرے چہرے کو داغ دیں گے تاکہ تیرے چہرے کو داغدار بنا۔ سامنے والا بولتا ہے کہ نہیں بابا اچھا انہیں نہیں چاہتا، تو دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ چہرہ پھیر دیتا ہے۔ چہرہ جب پھیرتا ہے تو بازو نظر آتے ہیں۔ اللہ نے کہا وہ جنوب، اس کے بازوؤں کو داغا جائے گا۔ زکوٰۃ لینے والا آیا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کے تیرا چہرہ بدلا، پہلے تیرے چہرے کو داغا جائے گا، اس کے چہرے کو دیکھ کر تو نے بازو گھما لیے، چہرہ موڑ لیا، تیرے جنوب کو تیرے بازو کو داغا جائے گا۔ تیسرا کام کیا کرتا ہے نہیں دینے والا؟ انہیں سامنے والا نہیں مانتا تو پیٹھ دکھا کے چلا جاتا ہے، وہ ظہور تیرے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ کیا اللہ کی شان، میرے رب کی شان۔ تین چیزوں کا تذکرہ فرما کے اللہ نے بتایا چہرے کی رنگت بدل گئی، چہرے کو داغا جائے گا، بازوؤں کو گھما لیا تیرے جنوب کو داغا جائے گا، اور تو نے پیٹھ گھما کے چلا گیا تیرے ظہور کو داغا جائے گا۔ کیا سمجھتا ہے تو زکوٰۃ تیرا کمال نہیں ہے جس کو تو نے کمایا، اللہ کا دیا ہوا مال ہے جس کی تجھے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ قرآن کی ایک آیت سمجھنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ سمیٹنا ہے مجھے بات کو، 15 سے 16 پوائنٹ پر مجھے بات کرنی ہے، مختصر۔ دوسرا میرا پوائنٹ حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اپنی مالوں کی زکوٰۃ نکالنا بند کر دیں اللہ ان لوگوں کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو کائے میں مبتلا کرتا ہے؟ قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قحط کی کچھ شکل آپ نے لاک ڈاؤن میں دیکھی ہوگی۔ ہاں، قحط بارش کا نہ ہونا اور اناج کا زمین سے نہ نکلنا، وہ تو حقیقی شکل ہے، اور کچھ شکلیں ایسی ہیں دکانیں بھی بند ہو گئی، روزی روٹی کا دھندا بھی بند ہو گیا، کاروبار ٹھپ پڑ گئے، اور آدمی ٹھیلے پر کماتا تھا وہ بھی بند ہو گیا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بھی قحط کی شکل ہے نا، مجازی شکل ہے، حقیقی شکل تو نہیں ہے۔ اللہ قحط میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور آگے بریدہ نے کیا فرما رضی اللہ تعالیٰ نے، اگر چوپائے زمین پر نہ ہوتے، اگر جانور زمین پر نہ ہوتے اللہ ایک قطرہ پانی بھی نہ نازل کرتے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے اوپر اللہ کا اتنا غصہ، ایک ایک قطرہ پانی کا نازل کرنا بند کرتے، لیکن پانی جو آسمان سے برس رہا ہے، ارے زکوٰۃ نہ نکالنے والوں، یہ جانوروں کے صدقے میں نازل ہو رہا ہے، کیونکہ قصوروار تو انسان ہے، جانور قصوروار نہیں ہے۔ پانی اگر اللہ بارش پر نہ نازل کرے تو جانور بھی تڑپیں گے نا۔ پانی کے قطرے جانور کی وجہ سے برس رہے ہیں، ورنہ انسانیت اتنی گر چکی ہے کہ اللہ چاہے تو ایک ایک قطرہ پانی کا روک کرے۔ دو باتیں ہو۔ تیسری جو بات ہے، زکوٰۃ کے منکرین کے ساتھ صدیق اکبر کا اعلان جنگ۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے سرکار کے انتقال کے بعد جب مانعین زکوٰۃ کی تعداد بڑھ گئی، کچھ لوگوں نے فرائض کو تو مانا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ ابو بکر نے ان کے لیے اعلان جنگ کر دیا اور یوں فرمایا حضور کے زمانے میں جانور کے ساتھ اگر کوئی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر رسی کا بھی انکار کرے گا تو صدیق کی تلوار ہوگی اس کی گردن ہوگی، صدیق کی تلوار ہوگی اس کی گردن ہوگی۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا صدیق کو، وہ اسلام کے سارے اراکین کا احکام کا انکار نہیں کر رہے ہیں، وہ مرتد نہیں ہیں، آپ ان کے لیے اعلان جنگ کیوں کرتے ہیں؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زکوٰۃ کا منکر مرتد ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہے، اس سے قتال جائز ہے، اس سے جنگ کرنا حلال ہے۔ کیوں؟ نماز اور روزے کو مانتا ہے، زکوٰۃ کو نہیں مانتا، جسمانی عبادت کو تسلیم کرتا ہے اور مالی عبادت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام کے ایک رکن کو تو چھوڑو،
اگر اونٹ کے ساتھ جانور کے ساتھ رسی کا بھی انکار کر دے تو صدیق کی تلوار اس کے گردن پر ہوگی۔ 3 باتیں ہوگی۔ چوتھی بات، زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ غربت کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں، میری بات کو دھیان میں رکھو۔ غربت کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ دنیا کی ساری حکومتوں نے آج تک ایسا قانون نہیں بنایا جس سے غربت ختم ہو جائے۔ قربان جائے میرے رب پر جس نے ایسا قانون بنایا ہے کہ زکوٰۃ سے غربت ختم ہوتی ہے۔ پوری دنیا کی غربت کو ختم کرنا چاہتے ہو، پوری دنیا کے اندر اگر آپ غریبی کو ختم کرنا چاہتے ہو، جیسے حکومتوں کا دعویٰ ہے غریبی ہٹاؤ دیش بچاؤ، غریبی ہٹاؤ دیش بچاؤ، ارے تم کیا غریبی کو ختم کرو گے؟ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر غریبی ختم نہیں کر سکتی۔ غریبی ختم کرنے کا قانون تو اللہ نے بنایا ہے، وہ زکوٰۃ۔ خدا کی قسم، سارے مالدار اگر اپنی مال کی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے، اس روئے زمین پر ہاتھ پھیلانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسلام کے باشندوں نے، مسلمانوں نے وہ دن بھی دیکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک، ایک سرے سے دوسرے سرے تک پورا کا پورا زکوٰۃ لے کر، اپنا مال لے کر کوئی آدمی نکلتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب وہ پیسہ پورا کا پورا بیت المال میں زکوٰۃ کا جمع ہونے لگا، خلیفہ نے عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا کہ پوری رقم آپ زکوٰۃ کی بیت المال میں کیوں جمع کر رہے ہو؟ اب اس زکوٰۃ کا آدھا حصہ یا پونا حصہ اپنے غریبوں پر خرچ کرو۔ عمر بن عبدالعزیز کا جواب تھا، ہمارے پورے ملک کے اندر کوئی آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔ قربان جائے ایسی سلطنت پر، قربان جائے ایسے پاکیزہ نظام پر، قربان جائے ایسے بادشاہوں پر اور خلیفاؤں پر جنہوں نے غریبی کو ایسے ختم کر دیا تھا کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لے کے گھومتا تھا، یہاں تک کہ رات کے اندھیرے میں جاتا تھا میں زکوٰۃ دے دوں، لیکن ہر کوئی دینے والا ہوتا تھا، لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ 5ویں بات، مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ انشورنس کمپنی کی طرح ہے۔ کائی کی طرح ہے؟ انشورنس آدمی کیوں بناتا ہے؟ جائز نہیں ہے انشورنس بنانا، اس کی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، میں اس کے تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ گاڑی کا انشورنس، گھر کا انشورنس، اپنی ذات کا انشورنس کیوں بناتا ہے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پوری بھرپائی انشورنس کمپنی کرے گی۔ اگر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو میری جان کا انشورنس میری بیوی اور بچوں کو ملے گا، وہ کسی کے محتاج نہیں بنے گا۔ یہی تو مقصد ہے نا۔ انشورنس بھرنے والا گویا یہ نیت سے بھرتا ہے آگے مجھے مصیبت آنے والی ہے اور میں مصیبت کے لیے پہلے سے تیار ہوں۔ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، چلو میں انشورنس بھر چکا ہوں، اور میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے میں انشورنس بھرا ہوں، پہلے سے اللہ پہ نیت کر چکا ہے انشورنس بھرنے والا۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو بھی چلے گا، میرے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو بھی چلے گا۔ انشورنس کمپنیاں اس کے نقصان کی تلافی کرتی ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی انشورنس کمپنی اگر خدا نے بنایا ہے تو مسلمانوں کے لیے وہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ تم زکوٰۃ کی رقم دے دو، اور دینے والے کو کچھ احساس نہیں کہ میں پیسہ جمع کر رہا ہوں، اور خدا نہ خواستہ 1000 مرتبہ اللہ نہ چاہا، اللہ نہ کرے، اگر تیرا انتقال ہو گیا، تیری موت ہو گئی، اللہ تیرے بیوی بچوں کو اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے تیری زکوٰۃ کی وجہ سے۔ کیونکہ تو نے زکوٰۃ کی رقم انشورنس اللہ کے پاس جمع کر دیا ہے۔ اب اللہ کی ذمہ داری ہے تیری بیوی بچوں کا خرچہ نبھانا۔ ایسے اسباب خدا مہیا کریں گے، ایسے اسباب تیری بیوی بچوں کے لیے پیدا کریں گے کہ تو زکوٰۃ دیتا تھا، کبھی تیرا ہاتھ لینے والا نہیں تھا، اب تو نہ رہا، اللہ تیرے بیوی اور بچوں کے ہاتھ کو بھی ایسا نہیں کریں گے، ایسا ہی کریں گے۔ زکوٰۃ کا فائدہ آپ نے نہیں سمجھا۔ زکوٰۃ سمجھنے کی کوشش کرو، میں بھی روزہ ہوں، آپ بھی روزہ ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج تو آپ کو اطمینان سے سنو، 5 باتیں ہوگی۔ 6ٹھی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں،
زکوٰۃ کے متعلق آیت، حدیث، مقصد، فائدہ اور معنی زکوٰۃ کے ساتھ صدیق کی لڑائی اور جنگ، یہ تو آپ نے سن لیا۔ اب چلیے زکوٰۃ پر آئیں گے۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کون نکالے گا؟ زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، تو کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ بچے پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، مجنون پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مالک کے نصاب ہونا ضروری ہے، غریب پر زکوٰۃ نہیں۔ چار باتیں سمجھ میں آئی؟ چار باتیں سمجھ میں آئی؟ بالغ، مسلمان، عاقل، مالک نصاب، ان چار شرطوں کے ساتھ زکوٰۃ تیرے اوپر واجب ہے۔ اگر بالغ ہے تو دے دے، نابالغ بچے کی زکوٰۃ نہیں۔ عقل مند ہے تو دے، مجنون پہ زکوٰۃ نہیں۔ مالک نصاب ہے تو دے دے، غریب پہ زکوٰۃ نہیں۔ یہ چار شرطیں ہیں زکوٰۃ کے لیے۔ اب زکوٰۃ دے رہا ہے، ساتویں بات، کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ کس پر واجب ہے وہ تو سمجھ لیے، کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے؟ 8 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ ارے بولو نا میرے ساتھ، 8 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے۔ نمبر 1 گائے، بیل، بھینس۔ نمبر 2 اونٹ اور اونٹنی۔ نمبر 3 بکرا اور بکری، دمبا۔ یہ تو بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، اور یہاں بیلگام والے، کوئی اونٹ والے، گائے والے، بکری والے ہے نہیں، اس کی تفصیل مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں کون اونٹ والا ہے، کون گائے والے ہیں، کون بکری والے ہیں، ان 3 کو بازو میں رکھو۔ بقیہ 5 پر آ جاؤ۔ بقیہ کتنے پر آ جاؤ؟ جو ہمارے سے متعلق ہے۔ یہ 3 ہمارے سے متعلق فی الحال نہیں ہے۔ ایسے بھی مسلمان ہیں جو عرب ریگستانی علاقے میں اونٹ پالتے ہیں، گائے، بکری، اور قربر جو لوگ ہوتے ہیں، اگر اللہ ان کو ایمان کی توفیق دیا، اس میں کوئی مسلمان ہے تو ان کے پاس بکریاں ہوتی ہیں، ان کو مسئلہ بتائیں گے، جب مجھے آئیں گے پوچھنے کے لیے میں بتاؤں گا، آپ کو نہیں بتاؤں۔ کیا ضرورت ہے آپ کو بولنے کی؟ ٹائم بہت کم ہے۔ 5 چیزیں: سونا، گولڈ، چاندی، سلور، مال تجارت 3، کیش کرنسی 4، کھیتی کو بازو میں رکھو۔ کھیتی کی زکوٰۃ 2 طریقے کے، عشر اور خمس، ہاں اس کی بھی تفصیلات بازو میں رکھو، بیلگام میں شاید کھیتی والے بہت کم ہیں۔ عشر اس وقت نکالنا جب قدرتی پانی سے کھیتی سیراب ہو رہی ہے اور کوئی اسباب نہیں پانی پہنچانے کے، عشر نکالو۔ خمس اس وقت ہے جب قدرتی پانی کے ساتھ، بارش کے پانی کے ساتھ اس نے کچھ اسباب بنائے ہیں، بورنگ وغیرہ مارا ہے، کنواں کھدوایا ہے، تو خمس نکالے گا، یعنی 10 تھیلے گیہوں پر 1 تھیلا دے گا، یہ عشر ہے۔ اگر قدرتی پانی کے علاوہ بورنگ وغیرہ ہے، کنواں وغیرہ ہے، تو 10 تھیلے 20 تھیلے گیہوں میں 1 تھیلا دے گا۔ عشر اور خمس بھی آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ تو چھوڑ دو، 4 باتیں سنو۔ سننا، چاندی، مال تجارت، کرنسی، کتنی ہونا؟ ہر ایک کا نصاب الگ ہے، اگر سنگل ہے تو مل جائے تو نصاب الگ ہے۔ سننا چاندی کے ساتھ مل جائے، سننا کرنسی کے ساتھ مل جائے، سننا مال تجارت کے ساتھ مل جائے تو نصاب الگ ہے، لیکن صرف اگر سنگل ہے تو نصاب الگ ہے۔ سننا ہے تو 83 گرام، 8 تولہ 3 گرام، 8 تولہ 87 گرام، 87 گرام، 8 تولہ 7 گرام، 7.5 تولہ آپ نے سنا ہے نا، وہ پہلے کا تولہ تھا، موجودہ زمانے کا تولہ 10 گرام کا ہے، پہلے زمانے کا تولہ الگ تھا۔ گرام کے حساب سے بتا رہا ہوں، 87 گرام 420 ملی گرام اس سننے کا نصاب ہے۔ اتنا اگر صرف سننا ہے، تقریباً 8.5 تولے کے قریب، صرف سننا بول رہا ہوں، صرف کی قید سن لو، تب اس پر زکوٰۃ واجب۔ چاندی کا نصاب اگر دیکھیں گے 612 گرام چاندی، کتنے؟ 612 گرام چاندی۔ اگر 612 گرام چاندی تقریباً کتنے ہو گئے؟ 62 تولہ چاندی۔
62 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے. سنگل بتا رہا ہوں. اگر مال تجارت ہے، بزنس والا مال ہے، بزنس والا مال ہے، تو 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر مال ہو تو زکوٰۃ واجب ہے. 612 گرام چاندی کی قیمت کتنی ہے آج کے زمانے سے؟ ابھی میں سنار سے بات کر کے آیا ہوں بیان کرنے سے پہلے. 68 روپے گرام چاندی ہے. 68 روپیز 1 گرام. 612 گرام چاندی کی قیمت ہو گئی 41,616 روپے آج کی ریٹ. 41,616 روپیز. 41,616 روپے آج کی قیمت میں بتا رہا ہوں، ابھی پوچھ کے آیا ہوں. اگر کسی کے پاس مال تجارت 41,616 روپے کا آج کی تاریخ میں ہے، وہ چاندی کی نصاب کو پہنچ گیا، زکوٰۃ واجب. چاندی کا نصاب ہو گیا 612. کرنسی پیسے اگر کسی کے پاس آج کی تاریخ میں 41,616 روپے ہے اس پر زکوٰۃ. 41,616 روپے ہے اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب. پیسوں کا نصاب چاندی کے برابر، مالی تجارت کا نصاب چاندی کے برابر، چاندی کا نصاب چاندی کے برابر، اور سننے کا نصاب سننے کے برابر. لیکن اگر کسی کے پاس تھوڑا سننا تھوڑا چاندی، 1 تولہ سننا 1 تولہ چاندی، 1 تولہ سننا 1 تولہ چاندی بیوہ کے پاس بھی ہوتا ہے. بیوہ کے پاس بھی ہوتا ہے جو برتن مانج کے زندگی گزار رہی ہے، اتنا سننا تو وہ بھی رکھتی ہے. 1 تولہ سننا 1 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے، علماء دیوبند کا متفقہ فیصلہ ہے دونوں نصابوں میں سے جو اقل نصاب ہے اس کے برابر پہنچے تو زکوٰۃ واجب ہوگی. سننے اور چاندی کے نصاب میں سب سے اقل نصاب جو ہے وہ چاندی کا ہے، اس میں غریبوں کا فائدہ زیادہ ہے. 1 تولہ سننے کی قیمت آج کی مارکیٹ میں ابھی پوچھ کر آیا ہوں 52,680 روپے. 52,680 روپیز. 1 تولہ سننا کسی کے پاس ہے. یہ بھی پوچھ کر آیا میں، اگر ہمارے پاس کا سننا سنار کے پاس ایکسچینج کرانے کے لیے جائیں گے تو کتنی قیمت میں لے گا؟ تو کہا کہ جو سنار جتنی گارنٹی کے ساتھ دیتا ہے اتنی گارنٹی سے لیتا ہے. جس سنار سے میں نے پوچھا تیرا کیا حساب ہے، اس نے کہا میں 92% پکڑتا ہوں، میں 48,324 روپے لگاتا ہوں 1 تولے کی قیمت. 1 تولہ سننا 1 تولہ چاندی کسی خاتون کے پاس ہے، یا تو ہمارے بہت سارے باڈی بلڈر جوان سننے کی چین پہنتے ہیں، انگوٹھی ڈالتے ہیں اور بلٹ چلاتے ہیں. کیا چلاتے ہیں؟ چین پہنتے ہی کڑے پہنتے ہیں چاندی کے اور بلٹ چلاتے ہیں، اور زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے حضرت کے اوپر، لیکن حضرت کو احساس تک نہیں. چاندی اور سننا عورت کے لیے خاص تھا اور تو پہن رہا ہے. سننا اور چاندی مل گئے، دونوں کے درمیان دشمنی ہے. جیسے مل گئے، چاندی کہتی ہے سننے کو میرے اندر آ جا، اب تیرا نصاب ختم، اب میرے نصاب کا اعتبار ہوگا، اب میں راجا بنوں گی، اب تو میرے متعلق میرے انڈر میں آ جا. سننا جب چاندی کے ساتھ ضم ہو گیا، سننا جب روپیوں کے ساتھ ضم ہو گیا، سننا جب مال تجارت کے ساتھ ضم ہو گیا، تو تینوں بھی کہتے ہیں اب تیرا حق نہیں چلے گا، چاندی کا حق چلے گا. اب چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا. کتنے؟ 41,616 روپے کی مالیت اگر ہے. اتنا گولڈ اور سلور یا پیسے یا تجارت کا سامان ملا کر کسی کے پاس ہے تو زکوٰۃ واجب. جیب میں 4-5 ہزار روپے تھے، 1 تولہ سننا تھا، زکوٰۃ واجب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پیسے سننے کے ساتھ مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ تھوڑا سا 5-10 ہزار روپے کا ٹھیا لگایا تھا، مال تجارت تھا، 1 تولہ سننا تھا، تو مال تجارت کس کے ساتھ ملا؟ سننے کے ساتھ ملا. زکوٰۃ واجب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں ایک شرط ہے، سال گزرنا ضروری ہے. کیا مطلب؟ پورے نصاب پر سال گزرنا ضروری نہیں، پورے مال پر، نصاب کی بقدر مال پہ سال گزرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر
چھٹا روزہ نا، 6 رمضان کو گزشتہ زکوٰۃ نکالا تھا، اس کے بینک کے کھاتے کے اندر 45,000 روپے تھے، 45,000 تھے۔ آج 6 تاریخ کو، رمضان کے 6 تاریخ کو زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ انگریزی مہینے کے اعتبار سے نہیں ہے، زکوٰۃ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہے۔ آج زکوٰۃ جب فرض ہو رہی ہے تو اس کے پاس ساری اماؤنٹ چیک کرے گا تو اس کے اکاؤنٹ میں 4 لاکھ روپے ہیں، اور تب کتنے تھے؟ 45,000 تھے، اور یہ 2-4 لاکھ روپے پہلے روزے کو آئے تھے۔ کون سے روزے کو؟ پہلے روزے کو بڑی اماؤنٹ 4 لاکھ کی آپ اس کے بینک میں پڑی، اس کے اکاؤنٹ میں پڑی 4 لاکھ روپے، اور اس کے کھاتے میں تھے کتنے؟ 45,000۔ ابھی کتنے ہو گئے؟ 4.5 لاکھ۔ کتنی کی زکوٰۃ نکالے گا؟ بولو، 45,000 کی نہیں نکالے گا، 4,45,000 50,000 کی نکالے گا۔ وہ 4 لاکھ پہلے روزے کو آئے ہیں، وہ 4 لاکھ کل عشاء کے بعد آئے ہیں، کل عشاء کے بعد آئے ہیں، کل عشاء نہیں، عشاء سے پہلے آئے ہیں، کیونکہ مغرب سے دن شروع ہوتا ہے نا، کل مغرب سے پہلے عصر کے بعد وہ 4 لاکھ روپے آ گئے، اور پورے سال 45,000 تھے، لیکن کل مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے 4 لاکھ روپے آ گئے۔ وہ 4 لاکھ کی بھی زکوٰۃ نکالے گا، حالانکہ 24 گھنٹے بھی اس پر نہیں گزرے۔ پورے نصاب پر سال گزرنا ضروری نہیں، پورے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں، نصاب جو 41,000 کا جو نصاب ہے، جو میں نے بتایا 41,616، اس پر سال گزرنا ضروری ہے۔ ایک عورت کے پاس گزشتہ 6 رمضان کو 1 تولہ سونا تھا، انہیں رمضان سے پہلے شوہر کو بولی مجھے تمہیں بنگڑیاں دلانا، دیکھو جی مجھے نکلیس دلانا۔ شوہر موڈ میں تھا، اچھے پیسے آئے تھے، بیوی کو 5-6 تولے سونا دلایا، نکلیس بنگڑیاں وغیرہ دلایا۔ اب آج زکوٰۃ نکالنے کے لیے خاتون بیٹھی ہے تو عورت 1 تولے کی نہیں نکالے گی، بلکہ 7 تولے جو اس کے پاس ہیں پورے سونے کی زکوٰۃ نکالے۔ سمجھ رہے مسئلہ؟ غلط مت سمجھو، میرا نام غلط بدنام مت کرو، نہیں سمجھے تو بیان کے بعد آ کے مجھے پوچھ لو، بیان کے بعد پوچھ لو، غلط مت سمجھنا، صحیح سمجھ کے جانا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جماعی آئے تو لاحول پڑھو، تم نے نیند میں سن لیا جماعی آئے تو لاحول پڑھو۔ گھر میں بیٹھے تھے، داماد جی تشریف لائے، سسر جی نے زور سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، داماد نے کہا مجھے دیکھ کے لاحول پڑھتے ہو۔ مولانا نے جمعہ کے بیان میں کہا ہے کہ جماعی آئے تو لاحول پڑھو، اور اے بے وقوف میں نے تو جماعی کہا تھا، تو نے نیند میں سن لیا جماعی۔ منبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں، پیاز کھانا حرام ہے، نیند میں سن لیا پیاز کھانا حرام ہے، نیند میں سن لیا پیاز کھانا حرام ہے۔ گھر میں جا کو بیوی کو بولے آج سے پیاز نہیں لاتا، کہ مولانا بیان میں منع کرے سب۔ بیوی بھی چالاک تھی، مولانا کو شام میں دعوت کر تو میں بلا بیوی نے بریانی بنائی، پیاز کاٹ کے کچمبر بنا کے رکھا، مولانا بریانی بھی کھا رہے ہیں، کچمبری بھی کھا رہے ہیں۔ اندر سے خاتون نے اپنے شوہر کو کہا مولانا نے بیان میں بولے تھے نا پیاز نہیں کھانا، گھر کو کچمبری کیوں کھا رہے ہیں، بریانی کیوں کھا رہے ہیں؟ جا کے پوچھا، بیوی پوچھ رہی ہے ارے بے وقوف میں نے تو پیاز کہا تھا، تو نے پیاز سنا، نیند میں سن رہے ہو؟ تو یہ چیزیں ہوئی نصاب کے مطابق۔ 8 باتیں ہو گئی، جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں بس۔ 9ویں بات، زکوٰۃ کے نصاب کا اعتبار جو ہوگا وہ تو میں نے بتایا کہ شروع اور آخر کو دیکھا جائے گا، درمیان کو نہیں دیکھا جائے گا۔ گزشتہ 6 رمضان کو 45,000 روپے تھے، 7 رمضان کو پورا مال ختم ہوا، بینک میں زیرو بیلنس تھا، پھر اس 6 رمضان کو بینک کے اندر اور 45,000 روپے ہیں، پورے سال پیسے غائب رہے، لیکن گزشتہ 6 رمضان کو تھے، اس وقت 6 رمضان کو ہے، وہ 1 دن تھے، آج 1 دن ہے، پورے سال ہمارا بینک کا اکاؤنٹ زیرو رہا، ہمارے پاس کچھ نہیں، پھر بھی زکوٰۃ ہے۔ جس دن سے لے کر جس دن تک تیرا نصاب سال ہے، شروع کا دن اور آخر کا دن دیکھا جائے گا، درمیان میں آ رہی ہے رقم، جاری رقم، آ رہی ہے رقم، جاری ہے، چاہے درمیان میں لاکھوں روپے آ جائے اور نکل جائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جس دن نکالا تھا، آج جو نکالنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ تاریخ اور آج کی تاریخ کو دیکھا جائے۔ سمجھ میں بات؟ زکوٰۃ کے لیے تبلیغ ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ہے، بغیر مالک بنائے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تبلیغ ضروری ہے، نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے، بغیر تبلیغ کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔
کسی نے نکال کے پیسے دے دیا، نیت نہیں کری، زکوٰۃ ادا نہیں، پورا مال صدقہ کر دیا بغیر نیت کے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور کسی نے کسی کا قرضہ ادا کر دیا، ایک آدمی قرض دار تھا، اس کے اوپر 2-4 لاکھ کا قرضہ تھا، میں نے جا کے بینک میں اس کا لون پھیر دیا اور نیت کر لیا میں نے زکوٰۃ دے دی، تملیغ پائی نہیں گئی، زکوٰۃ ادا نہیں۔ کسی کا قرضہ آپ کو ادا کرنا ہے تو پہلے اس آدمی کے ہاتھ میں پیسے دو، اسے مالک بناؤ، اسے کہو یہ پیسے میں تجھے قرضہ ادا کرنے کے لیے دے رہا ہوں، چل میرے ساتھ قرضہ ادا کریں گے، اسے لے جا کے قرضہ ادا کرو۔ تم ڈائریکٹ جا کے قرضہ ادا کرو گے تو تملیغ نہیں ہوئی، اور تملیغ نہیں ہوئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ کوئی بیمار تھا پیشنٹ، جا کے تم نے اس کی بل کلیئر کر دی زکوٰۃ کے رقم کے ساتھ، بل کلیئر کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بل کلیئر کرنا ہے تو جس بیمار کی بل کلیئر کر رہے ہو اس کو پیسوں کا مالک بناؤ، اس سے کہو کہ تم اب پیسے دے دے، تیری بل کلیئر کرتا ہوں، اس کے ہاتھ میں جا کر آنا چاہیے، اسے پہلے مالک بنانا، وہ جب پیسے تمہیں واپس دے گا تو بل کلیئر کرو۔ ڈائریکٹ یہاں بیٹھے بیٹھے فون نے بول دیا اس کی کتنی بل ہوئی ہے میرے نام پہ لکھ دو، اور اس نے لکھ دیا اور پیشنٹ کو ڈسچارج کر دیا، پیشنٹ چلا گیا اور اس نے زکوٰۃ کی نیت کر لی، زکوٰۃ ادا کی۔ تملیغ ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ تملیغ ضروری ہے۔ 10ویں بات، زکوٰۃ دیتے وقت کن کن چیزوں کو مستثنا کرنا۔ آج زکوٰۃ نکالنے کے لیے بیٹھا ہے، پہلے کیا کیا ہے سب لکھے گا، سننا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، گو اور مالی تجارت، بزنس اور کیش رقم، فکسڈ ڈپازٹ، FD، شیئر بھر رہے سو، چٹیاں بھر رہے سو، وہ چٹیاں بھر رہے سو، شیئر مارکیٹنگ کے پیسے، وہ کیا کیا انویسٹمنٹ کرے، اسے دیے قرضہ، اسے 10,000 روپے دیے، اسے 20,000 روپے، سب جوڑے گا اس میں۔ پیسے کون کو سے جوڑے گا؟ میں ایک آدمی کو 50,000 روپے دیا تھا، وہ بھی میں جوڑوں گا اس میں، کیونکہ وہ نہیں نکالے گا اس کی زکوٰۃ، میں نکالوں گا، میرے پیسے ہیں، اس کو جوڑے گا، شیئر کی رقم جوڑے گا، فکس ڈپازٹ جوڑے گا جو ڈپازٹ کر کے رکھا ہے، اور اسی پگمی جو بھر رہا ہے وہ رقم اس کے اندر جوڑے گا۔ اور اسی طریقے سے کوئی بہت ساری چیزیں ہیں جو آدمی کی شکلیں ہوتی ہیں انویسٹ کرنے کی، کسی زمین پر لگایا ہے، کھیت پر لگایا ہے اور اس سے کاروبار کرنا چاہتا ہے، ساری رقم جوڑے گا۔ مائنس کیا کرے گا اس میں سے؟ قرضی رقم مائنس کرے گا، گھر کا کرایہ مائنس کرے گا۔ آج نکال رہا ہے تو 6 تاریخ ہے، یا انگریزی تاریخ کتنی ہے؟ 8 ہے۔ 8 نکالنے کے لیے بیٹھا ہے تو 15 دن کا کرایہ نکالے گا، 15 دن کے بعد ہے تو پورے مہینے کا کرایہ نکالے گا، لائٹ بل نکالے گا، گیس کی رقم نکالے گا جو اسے بھرنا ہے ابھی 1 تاریخ کے بعد سے 6 تاریخ تک، وہ ساری رقم جو اسے دینا ہے ابھی، وہ ساری چیزیں اس میں نکال کے مائنس کرے گا۔ مائنس کرنے کے بعد جو فیگر بچتا ہے اس فیگر کی زکوٰۃ نکالے گا۔ بات سمجھ میں؟ یہ چیزیں 11ویں چیز، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، کہاں کہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ قرآن نے زکوٰۃ کے مصارف 8 بتائے ہیں، 8 جگہ پہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، فقیر، جس کے پاس تھوڑا بہت ہو لیکن نصاب کے برابر نہ ہو، اسے فقیر کہتے ہیں۔ نمبر 2، مسکین، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ نمبر 3، مقروض، جو قرض کی بوجھ میں ڈوبا ہوا ہو۔ نمبر 4، مسافر، سفر میں گیا تھا اور کریڈٹ کارڈ بھی نہیں تھا، وہ پہلے والے کے مسافر، اب تو کریڈٹ کارڈ اور ATM کارڈ ہے، پیسے کہاں سے بھی نکال سکتا ہے۔ سفر میں گیا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کر اور پیسے کسی نے پاکٹ مار لیے، اس محلہ کے مالدار تھا، اس کو زکوٰۃ دے سکتے تھے۔ آج کا مسافر تو ماشاءاللہ جہاں چاہے وہاں سے کرنسی نکال سکتا ہے۔ نمبر 5، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ میں مدارس دینی آ گئے، دینی کام کی تمام تنظیمیں آ گئی، خیر کے کام جو بھی ہو رہے ہیں اس میں لگانا، مسجد چھوڑ کر یہ فی سبیل اللہ میں آ گئے۔ نمبر 6، عامل، وہ پہلے زمانے میں تھے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو آدمی جاتے تھے ان کو زکوٰۃ کی رقم میں سے لیا جاتا تھا۔ اور رقاب، گردن پہ چھڑانے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے قرآن نے 8 مصارف بتائے ہیں۔ مؤلفۃ القلوب، نئے جو نیو مسلمان ہوتے تھے ان کے دل رکھنے کے واسطے ان کو کچھ رقم زکوٰۃ میں سے لی جاتی تھی۔ یہ 3 تو اس زمانے میں نہیں ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والے، غلاموں کو آزاد کرنے والے، مؤلفۃ القلوب کی زمانے میں ضرورت نہیں ہے، 5 باقی ہیں، ان میں زکوٰۃ کی رقم لگا سکتے۔ سب سے بہتر زکوٰۃ دینا کسے اچھا ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ زکوٰۃ دینے کا اپنے رشتہ دار اور خاندان والوں کو۔ پہلے اپنے رشتہ دار اور خاندان والوں کو دیکھو کہ کوئی غریب تو نہیں ہے ہمارے رشتہ دار میں، یہاں پر رشتہ داروں کو چھوڑ کر
لمبی لمبی گنگا بہا رہا ہے اور بھائی سگا بھائی پریشان، محلے والے، بستی والے، اس کے بعد بستی سے ہٹ کر ایک ترتیب ہے اس کی، الاقرب فالاقرب، جو قریب ہے وہ قریب، اپنا رشتہ دار، اپنا محلے والا، اپنے بستی والا زکوٰۃ میں رعایت۔ رشتہ داروں میں زکوٰۃ کسے دے سکتے ہیں، کسے نہیں دے سکتے؟ اصول کو نہیں دے سکتے، فروع کو نہیں دے سکتے، اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے۔ تین ہی چیزیں ہیں۔ اصول میں کون کون آ گئے؟ ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، پردادا، پردادی، پرنانا، پرنانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ماں باپ کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو نہیں سکتے، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، پردادا پرنانی کو، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی کو نہیں دے سکتے۔ فروع سے مراد کو بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، بیٹے اور بیٹی کو نہیں دے سکتے، پوتا پوتری کو نہیں دے سکتے، نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے۔ فروع کہتے ہیں جو تیرے سے نکلے ہیں، اصول کہتے ہیں جس سے تو نکلا ہے، جس سے تو نکلا ہے۔ اور بیوی کو نہیں دے سکتے، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے۔ میری تو میں رکھ لو جی، تمہاری میں رکھ لیتا ہوں جی، میری زکوٰۃ تو لے، تیری زکوٰۃ مجھے دے۔ گھر کی چیز گھر میں رکھ دے، باہر جانے کا نکو، بیلگام کی زبان، ایسا کریں گے؟ بیوی کو نہیں دے سکتے۔ اصول فروع کو چھوڑ کر، خود کی بیوی کو چھوڑ کر سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ رشتہ داروں میں کس کو دے سکتے ہیں؟ چاچا کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، بڑے ابا کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، ممانی کو دے سکتے ہیں، چاچی کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، سگے بھائی کو، سگی بہن کو، چاچا کو، ماموں کو، خالو کو، خالہ کو، پھپھو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے رکھ لو کر کو بول کو دیے، تم کو برا لگتا ہے تو شریعت نے کھیلا بھی بتایا ہے۔ 5000 روپے نکال کو بھائی کے ہاتھ میں دیے، اور بھائی کو کیا بولے؟ رمضان کے خرچے کے لیے رکھ لے، دیکھ بچوں کا خرچہ ہے، بیوی کا خرچہ ہے، کپڑے کپڑے لانے کے واسطے رکھ لے۔ اب بھائی سمجھ رہا ہے میرا بھائی کتنا ہمدرد ہے، مجھے بیوی بچوں کو کپڑے لانے کے واسطے پیسے دیکھو گیا، اندر سے نیت کر لیا زکوٰۃ کی رقم ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور بھائی کا دل بھی نہیں ٹوٹا، بھائی کا دل بھی نہیں ٹوٹا۔ یہ ہیلا ہے، بھائی کو بول کے دینا، زکوٰۃ کی رقم ظاہر کر کے دینا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کی رقم نکالتے وقت نیت کا اعتبار ہے۔ مدارس دینیہ کو زکوٰۃ دینے میں زیادہ ثواب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک غریب بچوں کی مدد اور علم دین کی اشاعت، علم دین کی اشاعت۔ اب زکوٰۃ کن چیزوں پر نہیں ہے؟ مختصر 2-3 پوائنٹ بچے۔ پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں، گھر پر زکوٰۃ نہیں، اگر کسی نے پلاٹ خریدا ہے، بیچنے کی نیت ہے تو زکوٰۃ نہیں، اگر کسی کا پورا اپارٹمنٹ ہے، کرائے سے دیا ہوا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے کرایہ تمہارے پاس بچ کو رہنے لگے تب زکوٰۃ ہے، اپارٹمنٹ بھی ہے تیرے پاس، زکوٰۃ نہیں۔ بسیس ہی اگر کسی کے، گاڑیاں ہیں کسی کے، اور 4-5 کاراں ہیں اور بڑے بڑے لگژریاں ہیں، لیکن کاروبار کے لیے لگایا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کی انکم اگر تیرے پاس بچ کو ہے تو زکوٰۃ، اور کھانے پینے میں خرچ ہو رہی ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ بڑی بڑی مشینوں پر زکوٰۃ نہیں، دواخانوں کے اندر بڑے بڑے مشینیں ہوتی ہیں، ڈاکٹروں پر اس کی زکوٰۃ نہیں، کارخانوں پہ زکوٰۃ نہیں، میلوں پہ زکوٰۃ نہیں، ہتھیاروں پہ زکوٰۃ نہیں، اور مشینری چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں، پارٹس پہ زکوٰۃ نہیں، اگر یہ بیچنے کی نیت نہیں ہے۔ اگر بیچنے کے لیے ہے، ایک چھوٹی سی امیٹی بھی ہے، بیچنے کی نیت ہے تو زکوٰۃ ہے، اور مرسیڈیز کاراں ہیں، بیچنے کی نیت نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ 10 پلاٹاں خرید کو رکھے بچوں کے واسطے کام آنے کر کے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک پلاٹ میں بھی نیت کیا، زیادہ ریٹ آئی تو بیچ تو کر کے زکوٰۃ دے۔ 10 پلاٹاں لیا تھا بچوں کے واسطے، زکوٰۃ نہیں۔ ایک پلاٹ کے بارے میں نیت کیا، زیادہ ریٹ آئی تو دے تو، جس دن نیت کیا اس دن سے سال شروع۔ اب سال جیسے پورا ہوا زکوٰۃ نکالنا پڑے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور آخری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ پرائیویٹ فنڈ پر نہیں ہے۔ گورنمنٹ سرونٹ جو ہوتے ہیں ان کا ایک فنڈ کی رقم جمع ہوتی ہے جو گورنمنٹ ان کو دیتی نہیں مانگنے پر بھی، ریٹائرڈ جب ہوتے ہیں تب دیتے ہیں اس کو۔ فنڈ کی 2 شکلیں ہیں، ایک گورنمنٹ کاٹتی ہے، ایک خود کٹواتا ہے۔ جو گورنمنٹ کاٹتی ہے اس میں اس کا بس نہیں چلتا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو خود کٹواتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ جب وہ رقم
टीचर को, गवर्नमेंट सर्वेंट को मुश्त रकम रिटायर्ड होने के बाद मिलती है, अब उस रकम पे साल गुजरना ज़रूरी है। जब साल गुजर जाएगी तो ज़कात है। ढेर सारे मसले हैं, एक ही जुमा में मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलूँ तो मसला हल नहीं होगा। बस मैंने आज लंबा वक्त लिया आपका, और जुमा के दिन माफ़ी चाहता हूँ कि घड़ी को मत देखो, कोई भी खाना खाना नहीं है आपको। जुमा के दिन अगर 10-15 मिनट ज़्यादा हो गए तो आपको कोई हर्ज नहीं। मुझे 2 जुमा 3 जुमा मिलेंगे और टॉपिक और उन्वान ख़त्म करना होता है मुझे, और मैं इसलिए तो बहुत समेट कर और बहुत एहतियात के साथ मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ। दुआ करो अल्लाह ताला इन तमाम मसाइल को मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको ज़कात निकालने की तौफीक अता फरमाए। हमारे हज़रत मौलाना साहब तशरीफ़ लाए हैं, माशाअल्लाह ये मारूफ हैं, मशहूर हैं, यहाँ पर आते जाते हैं। मुझे तो बयान के लिए उनको वक्त देना था, मैं माज़रत कर लिया उनसे, क्योंकि इस वक्त जो है ख़तीब जो होता है कुछ उन्वानात बांधा हुआ होता है, और हर रमज़ान के अंदर बहुत सारे उलमा आते हैं बड़े बड़े इदारों से। अगर उनको मैं मौका देता रहूँगा तो फिर मेरे उन्वानात बाकी रहते हैं। मुझे बयान करने का कोई शौक़ नहीं है, उन्वान आपके सामने पेश करना है। हर आने वाला अपना मौजूद बता के चला जाता है, लेकिन हम जो मौजू पहले से सोच के रखे रहते हैं वो आपके सामने आने से महरूम होता है। इसके लिए आप ज़्यादा दिल खोल कर मौलाना के मदरसे का ताउन करें। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।